اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اب ہم سورۃ الجن کا مطالعہ کریں گے، اور سورہ جن کی آیات 28 ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ غالباً سورہ احقاف کے ساتھ سفر طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر شوال 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب کی اسیری کے بعد رہائی پاتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا ابو طالب کی وفات کے صدمے سے دوچار تھے، اور مشرکین کا رویہ قرآن کے بارے میں نہایت سخت اور متعصبانہ تھا۔ ان حالات میں چند جنات کے اسلام کی خبر ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا۔ اس موقع پر یہ مناسب تھا کہ قریش کو غیرت دلائی جائے اور ایک نہایت پرتاثیر انداز میں توحید کی دعوت کا اعادہ کیا جائے، منصب رسالت کی وضاحت کی جائے اور ایمان کے دنیاوی اور اخروی فائدوں سے تذکیر کی جائے۔ سورہ جن ایک نہایت دل نشین آہنگ رکھتی ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کی دعوت کا ایک نئے زاویے سے اعادہ کیا گیا ہے۔ مزید اس صورت میں آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس کے صحیح استعمال کا حکم دیا گیا ہے، جو صرف 2 مخلوقات انسانوں اور جنات کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ پچھلی صورت نوح میں آداب دعوت بتائے گئے تھے اور حضرت نوح کی طویل دعوت کی سچی داستان اور ان کی قوم کی تکذیب بیان کی گئی تھی۔ یہاں سورہ جن میں جنات کے قبول اسلام اور تصدیق کا ذکر ہے اور مسلمان ہو جانے والے جنات سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمانوں کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کو کان لگائے تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو طاق لگائے ہوئے پاتا ہے، اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا پروردگار انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجہ کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا، اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں، اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ کی پہلی ہی آیت میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے۔ وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، ضرور کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہوئی ہے۔ اب یوں کرو کہ ساری زمین کے مشرق و مغرب میں پھر کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات واقع ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ شیطان تہامہ یعنی حجاز کی طرف بھی آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اور اوقاز کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبر ہم پر بند کر دی گئی ہے۔ پھر اس وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہیں کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور پوری آیت پڑھی احدا تک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ صورت نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ احقاف کی آیات 29 سے 32 تک بھی جنوں کے قرآن سننے کا ذکر گزر چکا ہے، لیکن قرآن کے ہی مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ واقعات ہیں۔ سورہ احقاف میں بیان شدہ واقعہ کے مطابق سننے والے جن مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر قرآن سننے کے بعد وہ جن قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ اس صورت میں جن جنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ مشرک تھے۔ جنوں کے متعلق جو حقائق قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جن ہی ایسی مخلوق ہے جو شریعت کی مکلف ہے۔ اس کے علاوہ جن ناری مخلوق ہے جو تیز شعلہ یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ انسان خاکی مخلوق ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے جن ہی اس زمین پر آباد تھے اور ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ اب جو نبی انسانوں کے لیے مبعوث ہوتا ہے وہی جنوں کے لیے بھی مبعوث ہوتا تھا۔ جنوں کی صفات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جن تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سورہ میں بھی جن جنوں کا ذکر کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں تھا، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قرآن سننے اور متاثر ہو کر ایمان لانے کی خبر دی گئی۔ پھر جن بھی انسانوں کی ہی علاقائی زبانیں بولتے اور سمجھتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ جن قرآن سننے کے ساتھ ہی فوراً اسے سمجھ گئے اور ایمان لے آئے۔ اور انسان کی طرح ان میں بھی بعض نیک ہوتے ہیں، بعض بد کردار اور نافرمان۔ نیز جس قسم کے عقائد اچھے ہوں یا برے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، جنوں میں بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ بد کردار جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ الفاظ ان معنوں میں مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور انسانوں کی طرح ان میں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور شروع کی آیاتوں میں آیت نمبر 2 اور 3 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرک تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے بھی متاثر تھے۔ قرآن کا بیان سن کر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات بیوی بیٹوں کی احتیاج سے پاک ہے، اور اس کے متعلق ایسا تصور رکھنا سخت گمراہ کن عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم ایسے عقیدہ اور خیالات سے توبہ کر کے ایک اللہ اکیلے پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر مزید آگے آیتوں میں انسانوں کا جنوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ دراصل عہد جاہلیت میں اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ ہر غیر آباد جگہ جنوں کا مسکن ہوتا ہے، اور ان میں سے انسانوں کی طرح بعض جن دوسروں کے سردار اور بادشاہ ہوتے ہیں جو وہاں حکومت کرتے ہوں، اور اگر کسی انسان کا ایسے علاقے سے گزر ہو اور اس جن کی پناہ مانگے بغیر اس جگہ میں رہائش پذیر ہو جائے جس کے قبضہ میں یہ غیر آباد جگہ ہے، تو وہ حاکم جن ایسے انسان یا انسانوں کو علاقہ غیر میں داخل ہونے کی بنا پر سزا دینے اور تکلیف پہنچانے کا حق رکھتا ہے، ہاں وہ خود ایسی سزا دے دے یا اپنے ماتحت جنوں سے دلوا دے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا انسان کی اوہام پرستی کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے تو اسے اشرف المخلوقات اور جنوں سے بھی افضل پیدا کیا ہے، لیکن اس زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا جنوں سے ڈرنا اور ان سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور وہ واقعی اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھنے لگے۔ یہی چیز آیتوں میں بھی بتائی گئی کہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ پھر آگے آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں شہابوں سے بھرا ہوا پایا،
اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کو کان لگائے تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو طاق لگائے ہوئے پاتا ہے۔ دور نبوی میں کہانت کا کاروبار خاصا چلتا تھا۔ اس کاروبار کی بنیاد یہ تھی کہ ان کاہنوں کا تعلق شیطانوں سے ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کاہنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کی باتیں محض لغو ہیں۔ صحابہ نے کہا کبھی تو ان کی بات سچ بھی نکل آتی ہے۔ فرمایا یہ وہ بات ہوتی ہے جو کاہن کو شیطان کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور شیطان یہ خبر ملا اعلیٰ سے اڑا لیتا ہے، پھر کاہن اس خبر میں 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے تاکہ کوئی شیطان آسمان کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے، اور اس نظام کو سخت تر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہی جو نبی آخر الزمان پر نازل ہونے والی ہو اور ہو رہی ہو، اس کا کچھ بھی حصہ شیطان نہ سن پائے، اور اس سے ایک دوسرا مقصد ازہد حاصل ہو گیا، یعنی کاہنوں کو شیطانوں کے ذریعے جو خبریں ملتی تھیں وہ بھی بند ہو گئیں۔ اسی کیفیت کو جن اپنی زبان میں ان آیات میں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے مزید آیات میں جنوں ہی کے زبانی قرآن پر ایمان لانے کے متعلق بتایا گیا، اور کہا گیا کہ ہم بلا چون و چرا قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر، اور نہ ہوا میں اڑ کر۔ اور قرآن کو سن لینے کے بعد ہمارے لیے ممکن نہ رہا کہ ہم اپنے ساتھ غلط عقائد پر جمے رہیں، لہٰذا ہم نے اپنی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی ہے۔ یہ سب وہ اہم نکات ہیں جو ان آیتوں میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اخذ کیے تھے، پھر ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ پھر آیت 13، 14، 15 میں جنوں کی اس واعظ و نصیحت کا بھی ذکر کیا گیا جو انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں سمجھایا اور بتایا کہ بلا شبہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان اور بے راہ رو ہیں، اور حق بات یہی ہے کہ جو لوگ اسلام لے آئے انہوں نے عقل مندی کی، ہدایت کی راہ کو پسند کر لینا ہی ان کے بہتر انتخاب کی دلیل ہے، کیونکہ جو لوگ اس سیدھی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کریں گے وہ گھاٹے میں ہی رہیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس مقام پر جنوں کی وہ نصیحت اور تقریر اور ان کا جو واعظ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد واپس آ کر اپنے بھائی بندوں کو کی۔ چنانچہ بہت سے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر اس واقعہ کے بعد متعدد بار جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آیت 16 وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَاقًا، اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراد پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور جو اللہ کے بندے رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کعبہ میں کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بچا نہ سکے گا، اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا۔ میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تاکہ وہ عذاب دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، یا اس کے لیے میرا پروردگار کوئی لمبی مدت مقرر کر دے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے۔ پھر وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔
اب یہاں آیت 16 میں وہی بات کا ذکر کیا گیا جو پہلے سورہ نوح کی آیت نمبر 11-12 میں گزر چکا ہے، کہ اگر یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے، استغفار کرتے اور سیدھی راہ پر قائم رہتے تو اللہ ان کو پانی سے سیراب کرتا، یعنی جن اور انسان اللہ کے فرما بردار بن کر رہتے تو ہم ان پر بکثرت بارشیں برساتے اور رزق کی فراوانی کرتے۔ اور پھر اس شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، کسی کل اس کو چین نصیب نہیں ہوتا، اور آخرت میں یہ حال اس کا ہوگا کہ ہر آن اس کے عذاب میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی ویسے تو کسی جگہ اور کسی حال میں بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا نہیں چاہیے، مگر مساجد میں تو ایسا کام کرنے سے یہ شرک کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مسجدیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا کسی جگہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اعضاء تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنائے گئے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، ان کا غلط استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں مشرکین کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جیسے انسانوں سے تو بعض جنات ہی بہتر رہے جو شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید اختیار کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 20 سے 28 تک میں چند اصولی باتیں بتا کر رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا کلی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن کلی طور پر اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول نفع و ضرر کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور اس کے علاوہ ہر رسول کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ دعوت توحید دے اور اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو جہنم رسید کر دینے کا آگاہی دی گئی ہے۔ اور آخری آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یعنی ان انتظامات کے علاوہ ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی اور کنٹرول ہے، یعنی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے، اگر وہ بال برابر بھی اس کی مرضی کے خلاف جنبش کریں تو فوراً گرفت میں آ جائیں۔ نہ فرشتوں کی یہ مجال ہے کہ وہ وحی الہی میں سے ایک لفظ تک کی کمی بیشی کر سکیں، اور نہ رسولوں کی، کیونکہ اللہ جو وحی بھیجتا ہے اس کا ایک ایک لفظ گنتی میں آ چکا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری صورت جن مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے تمام مضامین سے بہترین فہم حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔